آپ اس کو صرف جانور اور حیوانات اور چرند و پرند کو صرف شعور چاہیے تھا، آپ کو اس شعور کی بھی آگہی چاہیے تھی۔ اگرچہ معانی میں یہ دونوں لفظ کو اتنے جدا نہیں ہیں۔ آپ سمجھ گئے؟ اب آئیے، انسانوں کی گائیڈنس جب تک زمین پہ یہ انسان رہا تو اس وقت تک آدمی نہیں تھا، آدمی کی صورت تھا۔ اس وقت تک آدمی نہیں تھا، آدمی کی صورت تھا۔ جب پہلا آدمی بھیجا تو اس کو کہہ ہی آدم دیا، اس کو کہہ ہی کیا دیا؟ آدم۔ اس سے پہلے صدر آدم تھی مگر اصل آدم نہ تھی۔ آپ سمجھ گئے؟ آدم کی صورتیں تھی، جیسے آج کل بھی نہیں آپ دیکھتے تحقیق تحقیق تحقیق، جن کا کام تحقیق کرنا ہے وہ تحقیق کرتے جا رہے ہیں، آپ دیکھ نہیں رہے۔ ہمیں تو ہماری کتابوں میں بتایا جاتا تھا کہ 60 فٹ کا تھا یا اس سے بھی بلند تھا، اوج بن عنق۔ اگر آج وہ نکل آئے، اس طرح کے بندے 15-20 آج نکل آئے تو کیا کریں؟ اس طرح کے وہ ہوتے رہے۔ اب یہ اس طرح کا بھی آپ توجہ دینا ذرا اس کی طرف، تاکہ میں آپ کو لیلۃ القدر، قدر والی رات سمجھا سکوں، قدر والی رات سمجھا سکوں۔ رات قدر والی ہوگی تو دن بھی قدر والا ہوگا، جب رات قدر والی نہیں ہوگی تو دن بھی قدر والا۔ جب آپ کی رات اور دن قدر والی نہیں ہوگی تو آپ کی بھی کوئی قدر، آپ کی بھی کوئی قدر، چونکہ نہ رات آپ کی قدر والی نہ دن آپ کا قدر والا، تو پھر آپ کی قدر کوئی کیوں کرے؟ آپ سمجھ گئے؟ چونکہ آپ میں کوئی قدر باقی ہی نہیں رہی، جی آپ میں کوئی قدر باقی ہی نہیں رہی، تو آپ کی قدر کیوں کر ہو؟ توجہ دیجئے میری بات کی طرف۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ آپ کے اندر قدر والی چیز اس وقت آئی جب آدم کے اندر اللہ نے اپنا ارادہ ڈالا۔ کیا ڈالا؟ اپنا۔ اور اسی ارادے کو آپ امر بھی کہہ سکتے ہیں، اسی ارادے کو آپ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ وہ جب ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو کہتا ہے کن ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ مگر وہ ہر چیز کو کن سے نہیں پیدا کرتا، وہ ہر چیز کو کن سے۔ جب آپ کی تخلیق کی باری آئی تو فرمایا خلقت بیدی، اس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اس کو میں نے اپنے ہاتھ سے۔ یہاں کن کہہ کے تجھے نہیں بنایا، یہاں خلقت بیدی، یہاں میں نے تجھے اپنے ہاتھ سے خلق کیا۔ عالم خلق کی خوبصورت ترین شکل انسان ہوا،
عالم خلق کی خوبصورت ترین صورت کون سی ہوئی؟ آپ. خلقت بیدیا، گویا تم پہلے خدا کے ہاتھوں سے ہو گزرے ہو. خدا کے ہاتھوں سے ہو گزرے ہو، اور جب ایک بار اس کے ہاتھوں سے ہو گزرے ہو تو کیا اب اس کے ہاتھوں نے تمہیں چھوڑ دیا؟ نہیں. اب آپ کو اس کے ہاتھوں نے چھوڑا نہیں. اس کے ہاتھ اب بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں. آپ سمجھیں گے کیسے اس کے ہاتھ ہمارے ساتھ ہیں؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے ہاتھ ہمارے ساتھ کیسے ہیں. اس کے ہاتھ ہمارے ساتھ اس طرح ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، جس نے تمہیں خلق کیا ہے، جس نے تمہیں موت کے وقت بھی انسانوں کی روحیں پوری طرح قبض کر لیتا ہے. پہلے بھی اس نے ہاتھ سے پیدا کیا اور اب موت کے وقت بھی آپ کی صورتیں، اللہ موت کے وقت آپ کی صورتیں، آپ کی روحیں پوری طرح قبض کر لیتا ہے. ایک جملہ آیت کا، ایک مفہوم. دوسرا، والتی لم تمت فی منامہا، اور زندوں کو ہر شب نیند میں موت کا نقشہ دکھاتا ہے. زندوں کو ہر رات موت کا نقشہ دکھاتا ہے. ایک ہی آیت ہے نا، ایک ہی آیت ہے. پہلی آیت میں کہتے ہیں کہ اب کیا معنی ہوا؟ کچھ لوگ وہ ہیں، روحیں تو سب کی، وَخَلَقْتُ بِيَدَيَّ، جسم بھی اسی نے بنائے، اور ہمارے اندر انرجی بھی اسی کی ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، میں نے انسان کے اندر روح ری سے اس کو زندہ رکھا، یعنی آکسیجن سے اس کو زندہ رکھا. جب تک آپ کا آکسیجن فطری رہے گا، آلودہ ماحول نہیں ہوگا، گندا ماحول نہیں ہوگا، ہوائیں صاف رکھو گے، فضائیں صاف رکھو گے، گندگی سے اجتناب کرو گے، اس وقت تک تمہارا آکسیجن صحیح رہے گا تو تمہاری حیات ظاہری باقی رہے گی، اور جب عقیدہ درست رکھے گا تو تمہاری حیات باطنی بھی زندہ ہو جائے گا. باطن بھی کیا ہو جائے گا؟ زندہ ہو جائے گا. ایک بات پھر میں نے عرض کیا، پہلا ایک لفظ میں نے بولا تھا کہ تقویٰ. تقویٰ جب عام بولتے ہیں ہم تو قرآن مقدس نے کئی بار تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا. تو اب میں آپ کو اسی میں سے یہ چیز بتاتا ہوں کہ آپ کے اندر جو روح ہے اس میں پروردگار نے اپنی محبت ڈالی. کیا ڈالی؟ اپنی محبت ڈالی. غور سے سننا، اللہ اتنا غیور ہے کہ وہ اپنے بندے کو اپنے سے الگ نہیں ہونے دیتا. وہ اپنے بندے کو اپنے سے الگ جہاں بھی وہ دل لگائے گا اس کا دل اچاٹ کر دیا جائے گا. آپ سمجھے؟ سنہری محلوں میں رہتے ہیں نا بادشاہ بڑے بڑے، لیٹرینیں بھی سونے کی ہیں، ٹائلٹ بھی سونے کے ہیں، گاڑیاں بھی سونے کی ہیں.
لیکن کیا ان کے ظاہر میں کوئی تبدیلی آئی؟ یا آپ سے وہ زیادہ دیر لمبا جیے؟ جی نہیں. یا انہیں درد اور تکلیف کوئی نہیں ہوئی؟ نہیں. پروردگار آسائش کا مقام دے کر بھی انسان کو دل نہیں لگنے دیتا وہاں پہ، اس لیے کہ یہ اگر دل غیر سے لگے تو یہ غیر فطری ہے، اگر رب سے لگے تو یہ فطری ہے. دل اگر غیر سے لگے تو یہ غیر فطری ہے. اگر دل غیر سے لگے گا تو ڈپریشن ہوگی، ٹینشن ہوگی، غصہ آئے گا، جھگڑو گے، لڑو گے، فساد کرو گے، حقوق مارو گے. اگر دل اللہ سے لگا ہوا ہے تو خزانہ تیرے پاس ہے، تو پھر نہ تجھے ٹینشن ہے، نہ ڈپریشن ہے، نہ جنگ ہے. آپ سمجھ گئے میری بات؟ اللہ غیور ہے دل کسی سے. رسول اللہ سے ہم کہتے ہیں کہ محبت کرو. کیا کرو؟ محبت تو فطری عمل ہے، تم کیسے کرو گے؟ جی محبت تو ویسے تو بہت بڑا لکھا جاتا ہے، عاشق رسول فلاں فلاں. ان عشاق رسول جو دائی بنے پھرتے ہیں نا جا بجا، ان کی شکلیں بتاتی ہیں کہ یہ عاشقوں کوئی شکلیں نہیں ہیں، یہ عاشقوں کی صورتیں نہیں ہیں. عاشقوں کی صورتیں ہی اور ہوا کرتی ہیں، عشاق کی صورتیں ہی اور ہوا کرتی ہیں. عشاق کی صورتیں پوچھنی ہو اگر تو جامی سے پوچھو، رومی سے پوچھو. جی جی با یزید بستامی سے پوچھو، جنید بغدادی سے پوچھو، شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھو. اب میری بات ایک اور غور سے سنیے. اگر آپ نے روح کو خواہشات میں مقید کر دیا، خواہشات میں کیا کر دیا؟ اچھے کھانے میں، اچھے پینے میں، جی اچھے سونے میں، ٹھیک ہے، اور زبانی لذتوں میں اور شہوانی لذتوں میں، تو خدا کہتا ہے تم تو لذتیں لے چکے ہو، تم تو لذتیں لے چکے ہو بے وقوفو، تم تو کھا چکے ہو جو تمہارا من چاہیا تم نے کھایا. جی جو تمہارا من چاہیا تم نے، جتنا من چاہا تم سوئے. جی جتنا من چاہیا تم نے گھسیٹا، جتنا من چاہا تم بالکل مختار بنے ہوئے اس زمین پہ موجود تھے. اب جنتوں کے مزے تم لے چکے ہو، اب جنتوں کے مزے تم لے چکے ہو. وہاں جو ایٹماسفیئر تمہیں ملنا تھا وہ یہاں سے لے کے جانا تھا، وہ یہاں سے لے کے جانا تھا، اور تو وہاں یہ چیزیں پیتا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا وَنُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. میرے دسترخوان پہ آ کے کھاتا، نہ تجھے ٹینشن ہوتی نہ ڈپریشن ہوتی. یہ چیزیں پوچھنی ہیں تو اپنے حکمرانوں سے پوچھو، ورلڈ وائڈ حکمرانوں سے پوچھو، چونکہ وہ خواہشات کے پجاری ہیں. کس چیز کے پجاری ہیں؟ خواہشات کے پجاری ہیں، نفس کے پجاری ہیں. تم آرام سے سوتے ہو، وہ کبھی اس جیل میں کبھی اس جیل میں. جی کبھی اس جیل میں کبھی اس جیل میں.
یہاں سے نکلو تو اگلی جیل میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ اگلی بھی ان کو جیل ملے گی، شاید توفیق توبہ مل جائے کسی کو اور وہ اگلی جہان میں بھی کامیاب ہو جائے۔ میرا مقصد یہاں کہنے کا توفیق توبہ ہے۔ ہمارا یہاں پہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ توفیق توبہ ہے۔ ہم توبہ کریں تو تسبیح پہ کریں گے، یہ توبہ کریں تو غریبوں کے لیے، بیماروں کے لیے ایک ہاسپیٹل بنائے، بادشاہ کی ایک قلم چلی ہوئی اسے جنت کے قریب لے جاتی ہے۔ آپ سمجھ گئے یار؟ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے پاس جب جہانگیر آیا اور دوسرے جو لوگ آئے تو ان کا بھی خیال تھا کہ ہم مجدد الفسانی کو نکال کر حکمران بنائیں، جی حکمران بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ آئیے، ہم نے اس کو بادشاہ کو باندھ دیا ہے، آئیے اب آپ تخت پہ بیٹھیے۔ جی مجھے بتائیے یار، آج اگر کوئی چیف آف سٹاف جو بااختیار آدمی ہے کسی ایسے بندے کو بلائے